والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف الأنبياء وخاتم الأنبياء وإمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته ومن تبعهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. فقد قال تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی زبان خالی نہ رہے تو آواز بلند درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محترم بزرگوں، آج سفر المظفر یہ مہینہ اپنے اختتام کی طرف رواں ہے. 28 سفر المظفر 1445 ہجری. جمعۃ المبارک کا مبارک موقع ہے. دعا کریں کہ خالق کائنات اس بابرکت موقع کی یہ حاضری میری اور آپ کی قبول و منظور فرمائے. اس حاضری کے وسیلے سے خالق کائنات سے دعا گو ہیں ہم فقیروں کو صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کی معافی فرمائے. اور جب یہاں سے اٹھ کر جائیں اللہ تعالی ہمیں معاف کیے ہوئے لوگوں میں شامل فرمائے. کلام مقدس قرآن مجید فرقان حمید 28ویں سپارہ سورۃ حشر کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے جو سرکار دو عالم رحمت دو عالم نبی مکرم شفیع معظم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے
خاندان مقدسہ کے حوالے سے گفتگو ہوگی، اور اسی نسبت سے دوسری آیت تلاوت کی گئی۔ اس آیت مبارکہ میں سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک ذات کی جو شان اقدس ہے اس حوالے سے تلاوت ہو۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ تلاوت کلام مقدس کے بعد مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم بزرگوں، کربلا کا واقعہ بھی پیچھے بیان ہوا، اس کی نسبت سے سرکار کے پورے خاندان کا تذکرہ ہوا۔ سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ، ان کا تذکرہ بھی ہوتا رہا۔ حضرات خلفائے راشدین کا تذکرہ بھی ہوا۔ جس انداز میں جو موقع آتا رہا اسی موقع سے بیان ہوتا رہا۔ آج کے جمعۃ المبارک کے مبارک موقع میں اس شخصیت کا بھی تذکرہ ضروری تھا جن کا رہ گیا، وہ ہے مولا علی پاک کا بڑا صاحبزادہ، حضور کا نور نظر، سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر بیٹھ کر کھیلنے والے سیدنا حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تذکرہ خیر بھی ضروری ہے۔ آج انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اچھے انداز میں سمجھا دوں، حضرت امام حسن پاک کا تھوڑا سا تذکرہ بھی ہو جائے۔ جب تک امام حسن کا تذکرہ نہیں اس وقت تک خاندان اہل بیت کا تذکرہ مکمل نہیں ہوتا۔ امام حسن یہ وہ شخصیت ہیں کہ جب پیدا ہوئے اس لاڈلے بچے کو کیا ہی مقام ہوگا، خاتون جنت مولا علی پاک کے حوالے کرنے والی ہوگی، اور مولا علی پاک اٹھا کر حضور کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ خاتون جنت مولا علی کے حوالے کرے اور مولا علی حضور کے قدموں میں پیش کرے، اور وہ بچہ کیا ہی شان والا ہوگا، اس کو خاتون جنت کے پیٹ سے باہر آیا، خاتون جنت کے پیٹ سے باہر آتا ہے، اللہ نے کیا ہی شان دی۔ مولا علی پاک کا وہ ایک نسبی بیٹا ہے، اور حضور کے قدموں میں جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن پاک کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اپنا لعاب مبارک کسی کے منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ امام حسن پاک کو سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گھٹی دی ہے، اور جس کو گھٹی رحمت والا نبی دے اس کی کیا شان ہو، جو بہت خاتون جنت میں ہو، جس کا باپ بابا علی ہو، اور جس کی نسبت، جس کا تعلق، جس کا اٹھنا بیٹھنا نانے محمد مصطفیٰ کے ساتھ۔ سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعے کے دن تشریف لائے، منبر پر تشریف فرمائے، امام حسن بھی آئے۔ کیسا مقام ہوگا کہ رحمت والا نبی منبر پر تشریف فرما ہوں، اور رحمت والے نبی کے ساتھ خاتون جنت کا صاحبزادہ بھی آتا ہے، وہ بھی حضور کے ساتھ منبر پر برابر بیٹھا ہے۔ امام حسن تشریف لائے، حضور کے پاس ہیں، خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک نظر عوام کی طرف، دوسری نظر امام حسن کی طرف۔
ایک طرف دیکھتے ہیں عوام کی طرف نظر جاتی ہے اور پھر فوراً دیکھتے ہیں امام حسن کی طرف. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ میرا وہ بچہ ہے، یہ وہ میرا بچہ ہے جب مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں، کیا فرمایا؟ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں بڑی لڑائی ہوگی، ایک غلط فہمی کی بنا پر ان کے درمیان میں بہت بڑی جنگ ہوگی، اور اس صلح کو کرانے کے لیے یہ میرا بچہ آئے گا، یہ میرا بچہ آئے گا، اور یہ جا کر ھذا ابنک، فرمایا کہ یہ آپ کا بیٹا، مولا علی کی طرف اشارہ، فرمایا یہ بچہ یہ آ کر کیا کرے گا؟ فرمایا دو بڑی جماعتوں کے درمیان میں لڑائی ہوگی اور ان میں صلح کرانے والا امام حسن ہوگا. اور بڑی ہی عجیب بات لکھی ہے، کس نے؟ اس شخصیت نے جس کو لاہور کا راجہ کہتے ہیں، جس کو حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں. داتا صاحب بڑا عجیب جملہ فرماتے ہیں، انہوں نے ایک واقعہ لکھا اپنی کتاب میں کہ ایک شیخ کی وفات ہو گئی. ان کی وفات کے بعد اس وقت کے ایک بزرگ کو خواب آیا، پوچھا کیا بنا؟ کہتے اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا. اچھا، فرمایا کس بات پر معافی ہوئی ہے؟ عرض کیا حضور کی نسبت سے اللہ نے معاف کر دیا، حضور کی نسبت سے اللہ نے معاف کر دیا. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضور کیسے ہو، آپ سید ہیں؟ میں نہیں. اچھا تو پھر آپ کو کیسے نسبت ملی؟ کیسے نسبت ملی؟ یہ کیسے مقام ملا؟ شیخ فرماتے ہیں میں امام حسن سے محبت کرتا تھا، امام حسن کی محبت نے مجھے جنت پہ پہنچا. امام حسن کی محبت مجھے جنت میں لے گئی، میرے اندر اور کچھ نہیں تھا. اور امام حسن وہ ہے کہ جس کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا میرے خاندان کے افراد ہیں، یہ میرا خاندان ہے، ان سے محبت کرو. جس کو اہل بیت سے محبت ہے، سن لو اہل سنت کا عقیدہ ہے، جس کو اہل بیت سے محبت نہیں، اہل بیت سے تعلق نہیں، اہل بیت سے وابستگی نہیں، اس کا ایمان کسی کھاتے میں قبول نہیں. اہل بیت سے محبت کرو، جنت میں چلے جاؤ گے. اہل بیت سے محبت کرو، جنت میں چلے جاؤ گے. اور یہ جنت طلب کر رہی ہے ہر اس کو جو اہل بیت کا ہے، جو حضور کے گھرانے کا ہے، جنت اس کے لیے منتظر ہے. اور امام حسن یہ سب سے وہ بڑی شخصیت ہے جس نے حضور کے ساتھ سب سے پہلے حضور کے منبر پر بیٹھا. حضرت امام حسن تشریف لائے، جب دیکھا گیا امام حسن پاک کمر سے نیچے مولا علی پاک کے مشابہ تھے، چلتے ہوئے محسوس ہوتے کہ مولا علی آ رہا ہے. جب سامنے سے سینہ مبارک دیکھا جاتا، جب چہرہ یکتس دیکھا جاتا، یوں نظر آتا یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اوپر مشابہت حضور کے ساتھ اور چل کھال میں مشابہت مولا علی پاک کے ساتھ. کیا ہی کمال ہے، جسم کے دو حصے اللہ نے کر دیے، ایک بابا علی کے ساتھ کر دیا، ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ بچے کی کیا شان ہے کہ وہ بچہ گود میں ہے خاتون جنت. وہ بچہ جب عمر میں تھوڑا سا بڑا ہونے کو آتا ہے، ہر بچے کے لیے ایک استاد کی ضرورت پڑتی ہے، ایک معلم کی ضرورت پڑتی ہے
جو جا کر سیکھے۔ امام حسن وہ ہے جو ماں کی گود میں اللہ کا قرآن یاد کر لے۔ امام حسن سے پوچھا گیا کہ امام عالی مقام، یا آپ کو کیسے مقام ملا کہ آپ نے ایسے قرآن مجید کیسے یاد کر لیا؟ فرمایا میں اپنی اماں کی گود میں تھا، میری اماں اللہ کا قرآن پڑھتی گئی، میں سنتا گیا، اماں نے قرآن مجید مکمل کر لیا، مجھے یاد ہو گیا۔ ہم تو قرآن والے ہیں، ہم تو اہل بیت والے ہیں، اس لیے کہ اہل بیت کے گھرانے سے ہمیں قرآن ملا ہے، ہمیں اہل بیت کے گھرانے سے قرآن ملا ہے، یہ اہل بیت کی صدقہ یہ اللہ کی کتاب ہمیں ملی ہے۔ جو قرآن سے دور ہو یاد رکھنا اس کا اہل بیت سے تعلق نہیں۔ خاتون جنت بھی بچوں کو قرآن سنائے اور بچے بھی اماں کو قرآن سنائے۔ یہ تو کوئی اور بات سنے۔ حضرت فضا فرماتی ہیں میں خاتون جنت کے گھر میں، خاتون جنت کے پاس ان کے گھر میں رہ کر ان کی خدمت کی ہے۔ حضرت فضا کو اللہ نے یہ مقام دیا کہ حضرت فضا زندگی کے آخری 40 سال بات کرتی تھی، اللہ کا قرآن مجید پڑھتی تھی، ہر بات میں جواب دیتی تھی، اللہ کا قرآن پڑھتی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا میں نے جب حضرت فضا سے ملا ہوں یہ خاتون جنت کی صحبت کا اثر ہے۔ میں نے پوچھا کہاں جانا ہے، یوں نہیں کہا کہ میں نے مسجد اقصیٰ جانا ہے، بلکہ یوں فرماتی ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ حضرت فضا کیا فرماتی ہیں میں بیت اللہ میں آئی تھی، عمرہ کر لیا ہے، حج کر لیا ہے، اب بیت المقدس جانا چاہتی ہوں، بیت المقدس جانا چاہتی ہوں۔ جب حضرت فضا اونٹنی سے گری ہیں تو اس وقت میں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت آگے کیا حضرت فضا کیا فرماتی ہیں؟ فرمانے لگی نہیں، یہ نہیں فرمایا کہ نہیں ہوا، کیا فرمایا ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جس کو جو مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، اس کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ فضا سے کوئی غلطی ہوگی جس کی وجہ سے گری ہے، آپ کا کوئی قصور نہیں۔ یہ کیسی شان ہے۔ ان کے بیٹوں سے جب ملاقات ہوئی، فضا کے حضرت فضا کے بیٹوں سے ملاقات ہوئی تو وہاں پر اس نے آواز لگائی، کیا بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا، کیا ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ایک بیٹے کا نام ابراہیم، دوسرے کا نام اسحاق اور تیسرے کا نام یعقوب۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ان کے بیٹے آئے، میں نے پوچھا تمہاری اماں ایسے انداز میں کیوں ہے؟ تو فرمانے لگی خاتون جنت کی صحبت کا اثر ہوا، 40 سال ہو چکے اماں کو، اگر کوئی چیز مانگتی ہے یا دیتی ہے قرآن مجید کے علاوہ کوئی اور لفظ پڑھتی نہیں۔ یہ تو باندی کا حال ہے، یہ تو گھر کی نوکرانی کا یہ حال ہے، تو امام حسن کا کیا ہوگا؟ حضرت امام حسن یہ وہ انسان ہے جب حضرت مولا علی پاک شہید ہو، ایک دن وہ بھی تھا، ایک دن وہ بھی ہے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو، دو گروہ بن گئے۔ مولا علی پاک فرماتے ہیں پہلے میرے ہاتھ پر بیعت کرو، میں خلیفۃ المسلمین ہوں گا تو میں حکم کروں گا اور اس کے حکم کے مطابق پھر فوج کام کرے گی اور حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ حضرت امیر معاویہ عرض کرتے نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنے بڑی شخصیت شہید ہو جائے، مسلمانوں کا تیسرا خلیفہ شہید ہو جائے اور اتنی بے دردی سے شہید ہو۔
اللہ کا قرآن کریم پڑھتے ہوئے شہید ہو اور ان کے خون کا پہلا قطرہ اللہ کے قرآن مجید کے اوپر گرے، اور اس کے باوجود اور ہم پہلے خلافت کے معاملات میں چلتے رہے، پہلے کافروں کو، ان منافقوں کو، بے ایمانوں کو گرفتار کرو جنہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے، جنہوں نے اتنا بڑا ظالم بنے ہیں، ان ظالموں کو پکڑ کر لاؤ، پہلے ان کی گرفتاری ہوگی، اس کے بعد بیعت ہوگی۔ یہ بات اتنی ہو، آپس میں معاملات تھوڑا سا الجھاؤ کی طرف چلے گئے، تھوڑا سا معاملات الجھاؤ میں چلے گئے، تھوڑا سا جیسے ہی الجھاؤ میں آئے، اتنی دیر میں لڑائی ہوئی، ایک جنگ ہوئی، غلط فہمی کی بنا پر درمیان میں کچھ منافق گھس گئے، انہوں نے مسلمانوں کا لڑایا۔ جب یہ جنگ عروج پہ گئی، جب یہ بڑا معاملہ آیا، دونوں کے محبت تھی امام حسن پاک کے دل میں، ادھر مولا علی پاک کی محبت ہے، ابا ہے، دوسری طرف محبت ہے حضرت امیر معاویہ سے۔ ذرہ برابر ایسا نہیں کیا کہ ذرہ برابر محبت میں کوئی معاملہ بنے، ایک ذرے کے برابر ایسا نہیں ہونے دیا، بلکہ پوری محبت کو کمال کر، اور سیدنا حضرت امام حسن نے دونوں کے درمیان میں صلح کرائی، دونوں گروہوں کے درمیان میں صلح کرائی، اور صلح ہوئی۔ صلح کرانے والا امام حسن ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے جب دیکھا، ہمیں وہ دور آیا یاد جب حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ میرا وہ نواسہ ہے جو مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان میں صلح کرائے گا۔ پہلے سنا تھا، آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت حضرت مولا علی پاک کے ہاتھ پر بیعت کی، سارے صحابہ کو اس بات پر لائے، حضرت امیر معاویہ نے بھی بیعت کی، حضرت مولا علی پاک کا زمانہ رہا۔ اب بڑی دیکھیں سنجیدگی، دیکھیں ذہانت، دیکھیں بڑا عجیب انداز ہے۔ حضرت امام حسن نے مولا علی پاک کے زمانے تک سارے صحابہ کو اس راستے پر لگایا۔ جب حضرت مولا علی پاک شہید ہو جاتے، خلافت ہوتی ہے کوفہ میں، مولا علی پاک کے زمانے میں خلیفۃ المسلمین بیٹھتا ہے کوفے میں، جامع مسجد مولا علی پاک میں بیٹھتا ہے، اور حضرت مولا علی پاک کی شہادت کے بعد دوبارہ یہ واپس لائے خلافت کو مدینے میں، دوبارہ لائے خلافت کو مدینے میں، 6 ماہ تک خلیفۃ المسلمین رہے امام حسن، 6 ماہ تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے، اور 6 ماہ کے بعد حضرت امیر معاویہ کو بلایا، حضرت امیر معاویہ کو بلایا، اور بلا کر حضرت امام حسن نے خود ہاتھ پر پہلے بیعت کی۔ یہ نہیں فرمایا تم ہو بیعت، کیسی اللہ نے شان دی، پہلے خود بیعت کی، پھر فرمایا سارے ہو جاؤ۔ اور کسی کو جرأت ہے جہاں خاتون جنت کا لاڈلا بیعت کرے، کوئی ہاں نہ کرے؟ کسی کو جرأت تھی جہاں امام حسن ہاں کر دے کوئی نہ کرے؟ اور کیا ہی مقام ہوگا؟ مسجد نبی تھی، حضور کی مسجد میں مولا علی پاک کی یاد بھی ادھر آتی، سارے صحابہ کی یاد بھی آتی، لیکن وہ موجود نہیں تھے۔ آج سارے صحابہ کی نظر تھی امام حسن پر، اور امام حسن نے بلایا حضرت امیر معاویہ کو، سیدنا حضرت امیر المومنین سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لایا، پہلے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی۔ اور اگلی دیکھیں، یہ ہے ولایت کا کمال، یہ ہے ولایت کا کمال کہ جس کو امیر معاویہ کو بیعت کرنے والا امام حسن نے بیعت کی، ایسی خلافت چلی، ایسی خلافت چلی، اور اس دور حکومت میں دنیا کہتی تھی کہ امیر معاویہ کے دور میں بے انصافی نہیں،
بے انصافی نہیں ہے. یہ کیا تھا؟ یہ سارا کمال امام حسن کا، یہ سارا کمال امام حسن کا ہے. لڑائی نہیں ہونے دی، جھگڑے نہیں ہونے دیے، لڑائیوں کو ختم کیا، جھگڑوں کو ختم کرنے والا امام حسن. اور امام حسن کے ساتھ اتنی محبت اور عقیدت، یہ تعلق سارے صحابہ کو ایسا تھا. سارے صحابہ محبت کرتے تھے، سارے صحابہ نے اپنا تعلق دکھایا، سارے صحابہ ان کے نقش قدم پر چلے ہیں. امام حسن کے ساتھ سارے صحابہ نے ایسے محبت کی، کہیں تاریخ میں نہیں ملتا کہ امام حسن نے کسی صحابہ کو کچھ حکم ارشاد فرمایا ہو اور کسی صحابہ نے نہ کیا. کہ ایک صحابی نہ کرنے والا نہیں تھا، سارے صحابہ امام حسن کے حکم پر ہاں کر دیتے. لیکن کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، اور سنیوں کا عقیدہ یہ ہے، سنیوں کا عقیدہ یہ ہے جو فیصلہ امام حسن نے کیا وہ سنیت کا عقیدہ ہے. جو اس پر ذرہ برابر شک کرے گا اس کا ایمان ہی قبول نہیں. اللہ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا؟ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. فرمایا کہ یہ جو لوگ آئے سابقون الاولون اور ان کے بعد ان سے پہلے یہ سارے، فرمایا کہ ان ساروں کے دلوں کو اللہ نے ایسا مضبوط کر دیا، ایسی محبت وابستہ کر دی، خاندان اہل بیت کے ساتھ ان کا کوئی منکر نہیں تھا، ان کے ساتھ سب کی محبت برابر تھی. اس لیے فرمایا کہ جو ان کے ساتھ محبت کرے گا، جو اس خاندان سے محبت کرے گا، اللہ بڑا بخشش کرنے والا ہے، اللہ بھی ان کو معاف کرے. اس لیے اہل سنت کا عقیدہ ہے یہ خاندان جو ہے اہل بیت، اس کے ساتھ محبت کرو گے، اس کے ساتھ تعلق قائم رکھو گے، اس کے ساتھ چلو گے، ایمان بھی محفوظ ہو جائے گا، زندگی بھی محفوظ ہو جائے گی، اور قبر بھی محفوظ ہو جائے گی، میدان محشر بھی محفوظ ہو جائے گا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی مصلی پر گزاری ہے. امام حسن کی زندگی مصلی پر گزری ہے. امام حسن سے کسی نے پوچھا، امام صاحب آپ کے ابا تو خلافت لے گئے تھے کوفہ میں اور دوبارہ مدینے کیوں آئے؟ آپ کے ابا تو لے گئے تھے خلافت کو مدینے میں، مکہ کوفہ میں، مدینہ سے، اور آپ دوبارہ لائے ہو کوفہ سے مدینہ، کیوں؟ فرمانے لگے ابا لے کر گئے تھے اس لیے کہ یہ دین عرب سے عجم میں جانا تھا، یہ دین عرب سے عجم تک جانا تھا، اور ان کی ضرورت تھی اس لیے کہ وہ علم کا دروازہ تھا، وہ علم کا باب تھے، اور علم کے باب کو وہاں ہونا چاہیے جہاں پوری کی پوری دنیا سیراب ہو، اور کوفہ عجم کے قریب تھا اس لیے عجم کو سیراب کرنے کے لیے آئے، اور امام حسن دوبارہ مدینے میں آئے اس لیے بتانے کے لیے آئے کہ خاندان یہ جو اہل بیت ہے یہ کبھی مدینے سے جدا ہوتا نہیں، یہ کبھی مدینے سے جدا ہوتا نہیں ہے. اگر میں بھی چلا جاتا، میں بھی وہاں رہتا کوفے میں، اور کوفے میں رہنے کی وجہ سے کیا ہوتا؟ آخر میں ماجرا یہ نہ تھا، لوگوں نے کہنا تھا پورا خاندان باہر چلا گیا، مدینے کی عظمت نہیں. اکثر خاندان شہید ہو گیا کربلا میں، اور وہ بھی دور، اور امام حسن بھی چلے جاتے دور، پھر لوگ کہتے اب ہم کیسے ہیں؟ فرمایا اسی لیے ہم آئے ہیں کائنات کو بتانے کے لیے یہ خاندان یہی ہے،
اور اللہ نے کیسا انداز کرا دیا ہے. جنت البقیع میں جاؤ، جنت البقیع میں جاؤ، جاتے ہی خاتون جنت سے ملاقات، جاتے ہی جیسے ہی اندر جاؤ الٹے ہاتھ سیدھے ہاتھ پہ ایسا رخ ہوتا ہے، دروازے کے اندر داخل ہو ایسے رخ ہوتا ہے. وہ فوجی کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جلدی چلو. ہمارے ساتھیوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ بیچارے آگے بھاگتے. یہیں دروازے کے ساتھ سیدھے ہاتھ پہ تھوڑا سا جگہ خالی ہے، یہاں پرلی طرف دیکھیں تو ساتھ ہی آگے خاتون جنت، یہاں ساتھ خاتون جنت اور ان کے آگے امام حسن، آگے امام حسن، اور آگے تھوڑا سا جائیں امہات المومنین ہیں، جہاں امہات المومنین کی قبور کی آخر آتی ہے وہاں امام حسن کی دادی اماں ہیں، وہاں امام حسن کی دادی اماں ہیں. ہمارے ساتھیوں کو نہیں پتہ چلتا، دوڑتے ہوئے آگے چلے جاتے ہیں. یہی جو پہلے والا حصہ ہے، جیسے ہی داخل ہوں یہ ساتھ میں پہلے سیدھے ہاتھ میں پہلے ہی خاتون جنت ہے، یہاں ہی اہل بیت سوئے ہوئے ہیں، اور ساتھ الٹے ہاتھ پہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ. یہیں سے پھرے اور تھوڑا سا ایسا پھر کے آگے جیسے ہی سیدھے ہوں تو یہاں پر ہی امام حسن کی دادی اماں بھی سوئی ہوئی. اور ہمارے ساتھیوں کو نہیں پتہ ہوتا، آسان ہے وہاں پر معلوم کرنا. ترک لوگ آئے ہوتے ہیں، ترکیوں کے پاس نقشہ ہوتا ہے، ترکیوں سے کہہ دے یا نقشہ دے دو، وہ دے دیتے. بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، ہمارے اہل سنت ہیں، پاکستانیوں سے بڑی محبت کرتے ہیں. ان سے کہہ دو تو نقشہ دے دیتے ہیں، پریشانی والی بات نہیں ہوتی. لیکن ہمارے ساتھیوں کو پتہ نہیں ہوتا. تو یہ وہ خاندان ہے کہ جس کی نسبت سے ہمیں دین ملا. کربلا میں اگر یہ گردنیں کٹتی نہیں تو ساری دنیا کہتی جان بچانا ضروری ہے، ساری دنیا کہتی جان بچانا ضروری ہے، دین کی خیر ہے. اور اگر یہ امام حسن دوبارہ کوفہ سے مدینہ نہ جاتے، لوگ کہتے مدینے کی عظمت نہیں، اس خاندان نے قربانی دے دی، اس خاندان نے قربانی دے دی. کوئی کربلا میں ہے، کوئی کوفہ میں ہے، کوئی مدینے میں ہے. مولا علی پاک کوفہ میں، نجف اشرف میں، اور خاندان سارا کربلا میں، اور امام حسن پاک جنت البقیع میں. یہ بتانے کے لیے کہ مدینہ بھی عظمت والا، کربلا بھی عظمت والی جگہ ہے، اور نجف اشرف بھی عظمت والی جگہ ہے. ہر ایک کی اپنی اپنی شان ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا تعلق ہے. اس لیے اس خاندان سے محبت قائم کرو، اس خاندان کے ساتھ تعلق قائم کرو. جو اس خاندان کا فرد ہو اس کے ساتھ بھی محبت کیا کرو، اس کے ساتھ بھی محبت کیا کرو. ایک واقعہ یاد آیا، آپ کے قریب پیر لجپال، پیر سیال نبر اللہ مرقدہ ایک بار کھڑے ہیں، قرآن مجید سن رہے ہیں. رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے. حافظ صاحب کو غلطی آ گئی قرآن مجید میں، لیکن ہے سید بادشاہ. اب دماغ میں خیال آیا غلطی بتاؤں تو کس انداز سے بتاؤں. غلطی آئی ہے، قرآن مجید ہے، چھوڑتا ہوں تاپی ٹھیک نہیں. اگر تھوڑا سا اونچی آواز کے ساتھ غلطی بتاتا ہوں تو آگے سید بادشاہ، آگے سید بادشاہ ہے. اب دونوں چیزوں کا ادب ضروری آ گیا. ایک سید بادشاہ ہے، خالی امام نہیں. امام کا ادب اپنی جگہ پہ اس کا تو بڑی شان ہے. فرمایا خالی امام نہیں، سید بادشاہ بھی ہے. اب سید بادشاہ کو غلطی بتانی ہے. پیچھے کون ہے؟ پیر سیال ہے، کوئی عام بات بھی نہیں. جس کے در پہ سید جھکتے ہیں، ایسے نہیں جھکتے. سید کے گھرانے کا ادب کیا ہے. اللہ نے اتنی شان دی کہ پیر سیال کے در پہ سید جھکنے کے لیے آتے. تو پیر سیال پیچھے کھڑا ہے. اب سید بادشاہ آگے قرآن مجید میں رمضان کا مہینہ ہے، غلطی آ گئی. اب کس انداز میں غلطی بتائیں؟
تو بڑے عجیب انداز سے جب امام صاحب تھوڑا سا آگے ایسے غلط پڑھ کے آگے جا رہے تھے، کچھ الفاظ ان سے رہ گئے، آیت کے اندر ان کو مشابہ لگ گیا، تو کچھ الفاظ رہ رہے تھے، آگے جانے لگے، تو انہوں نے فوراً پیچھے سے فرمایا سبحان اللہ۔ کیسا ہی جملہ ہے، کیا آپ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ پیچھے آئیں، اب میں کیسے بتاؤں آپ کے اوپر خاندان کے پاس سے یہ قرآن مجید آیا، اب قرآن مجید کی غلطی رہنے دو، یہ بھی نہیں ہو سکتا، اور سید بادشاہ کے آگے اونچا بولو یہ بھی نہیں کر سکتا، سید بادشاہ کے آگے۔ اور اگلی بات سمجھا دوں تھوڑا سا، سید بادشاہ ہونا اپنی بات، یہ بات تھوڑا سا سمجھ کے جائیں، سید بادشاہ ہے اس کا ادب کرے، سید ہر پیر نہیں ہوتا، یہ بھی تھوڑا سا فرق جانے۔ ہمارے ساتھیوں میں غلط فہمی ہے، ہر سید کے آگے اس کا احترام کرنا، اس کی عظمت اور شان میں نے آپ کو بیان کر دی کہ پیر لجپال سے بڑی کوئی سید نہیں جانتا، پیر لجپال سے کوئی بڑا آدمی نہیں ہے۔ سید ہونا اور بات ہے، ولایت ہونا اور بات ہے۔ ہر ولی ضروری نہیں ہے کہ سید ہو، اگر ضرورت ہوتی تو پیر سیال جھکتا گولڑے والے کے در پہ، اس لیے کہ وہ سید بادشاہ تھا۔ ہر ولی ضروری نہیں ہوتا کہ سید ہو، ضروری نہیں ہے، اور اسی طرح ضروری نہیں ہے کہ ہر سید بھی ولی ہو۔ ہاتھ پر بیعت اس کے ہو جو ولی ہے، لوگ کہتے ہیں ہم سید کے ہوئے، نہیں، سید کے نہیں، ولی کے ہاتھ پر بیعت ہو اور خاندان اہل بیت کے ساتھ محبت کرو، سید کے ساتھ محبت کر کے جنت ملے گی، اور اولیاء کے نقش قدم پر جنت کا راستہ ملے گا۔ یہ دونوں چیزیں الگ ہیں۔ جس طرح مولوی عالم ہونا یہ حضور کے مصلح کا وارث ہے، ولی حضور کے مصلح کا وارث نہیں، ولی حضور کے مصلح کا وارث نہیں، مصلح کا وارث عالم دین ہے۔ ولی حضور نے ارشاد فرمایا ہے 1000 ولی سے شیطان کو تکلیف نہیں ہوتی جتنا ایک عالم سے شیطان کو تکلیف۔ 1000 ولی ہوں ان سے شیطان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنے عالم سے تکلیف ہوتی ہے۔ حضور کا فرمان ہے، جس کا یہ مصلح ہے اس کا حضور کا فرمان ہے، فرمایا ولی پوری رات اللہ اللہ کرتا رہے، عالم سویا رہے، پھر بھی اٹھ کر جو اس کو مقام ہے وہ ولی کو لے۔ اس لیے کہ ہر ایک کی اپنی شان ہے، ہر ایک کا اپنا مقام ہے، لیکن عالم کی اولاد کے ساتھ محبت کرنا یہ اور بات ہے، لیکن عالم کی اولاد کو عالم ماننا یہ جائز نہیں ہے۔ عالم کی اولاد کو عالم ماننا یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ عالم کی اگر اولاد عالم ہے تو عالم مانو، اگر عالم کی اولاد عالم نہیں ہے تو ان کو مولوی نہ کہو، یہ غلط ہے۔ اس لیے کہ علم کسی کا محتاج نہیں ہے۔ بڑے بڑے عالم تھے، بڑے بڑے فقہا گزرے ہیں، ان کا بڑا نام تھا، ان کی اولاد سے محبت کرنا جائز ہے، لیکن ان کی اولاد کو عالم کہنا جائز نہیں ہے۔ اور اگلی بات بھی آج آپ کو تھوڑا سا غلط فہمی کے بتا دو، ہر داڑھی رکھنے والے کو مولوی کہتے ہیں، یہ غلط ہے۔ جو داڑھی رکھ لیتے کہ مولوی صاحب، مولوی کا معنی رہنما ہے، اور مولوی کس کو کہتے ہیں سنو گولڑے شریف والے کی زبان سے، پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ سنو، یہ عام مولوی نہیں، اس کا فتویٰ سنو۔ فرماتے ہیں جس کو اللہ کے قرآن مجید کی آیات ناسخہ منسوخہ کا علم نہیں ہے، حدیث پاک کے ناسخہ اور منسوخہ کا علم نہیں، وہ عالم نہیں ہے۔ ہر داڑھی والے کو مولوی کہنا جائز نہیں ہے۔ کئی لوگ اپنے آپ کو مولوی کہلوانے شروع ہو گئے، یہ حضور کے گھرانے سے سبق ملا ہے، یہ امام حسن کا فتویٰ ہے۔
جو تمہیں سنا رہا ہوں، یہ امام حسن کے وجہ سے یہ ملا ہے، ہر داڑھی والا عالم نہیں ہے۔ یہ کسی نے پتہ نہیں سمجھانا شروع کر دیا، جس نے داڑھی رکھی مولوی صاحب کیا ہے۔ داڑھی رکھنے سے انسان اس شکل میں آ جاتا ہے جو مسلمانوں کی اصلی شکل ہے۔ یہ ایک یونیفارم ہے، جس طرح جنت میں داخلے کے لیے باقی چیزیں ضروری ہیں، اسی طرح یہ داڑھی کا ہونا بھی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا میری ساری کی ساری سنتیں تمہیں جنت کے لیے لے جائیں گی، اور یہ داڑھی وہ ہے جو تمہارے ساتھ جنت میں بھی جائے گی۔ ساری سنتیں تمہیں جنت میں لے کر جائیں گی، ان کی وجہ سے تم جنت میں جاؤ گے، اور داڑھی وہ ہے جو تمہارے ساتھ جنت میں بھی جائے گی۔ وہ جنت تک جائیں گی۔ نماز سنتے پڑھی زور سے پہلے، جمعے سے پہلے سنتے پڑھی، جمعے کے بعد سنتے پڑھی، یہ سنتوں کی وجہ سے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے، اور داڑھی وہ ہے جو جنت میں بھی ساتھ جائے گی۔ اس لیے یہ اس گھرانے سے سبق ملا ہے، اس گھرانے سے سبق ملا ہے۔ ہر سید ولی نہیں ہے، اور ہر ولی کا سید ہونا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح ہر عالم کا بیٹا مولوی نہیں ہے، اس کو مولوی صاحب نہ کہا کرو۔ ہر عالم کا بیٹا مولوی نہیں ہے، ہر حافظ کا بیٹا حافظ نہیں ہے، ہر قاری کا بیٹا قاری نہیں ہے۔ اسی طرح اس بات کو بھی یاد کر کے رکھنا کہ ہر داڑھی والا بھی مولوی نہیں ہے۔ یہ لوگ نے داڑھی رکھ لی اور اس کے بعد کہتے ہیں ہم بھی مولوی صاحب ہیں۔ یہ کام مولوی صاحب اس کو نہیں کہتے۔ اور یاد رکھنا ایک ہمارے اندر اور بھی غلطی ہے جو اس گھرانے سے ملی ہے، آج میں بتا دوں۔ قاری اس کو کہا جاتا ہے جو پہلے حافظ قرآن ہوتا ہے، بعد میں جا کر اللہ کے قرآن مجید کی قرات کرتا ہے، اس کو قاری کہتے ہیں۔ قاری کا معنی کیا ہے؟ آج تھوڑا سا سمجھ جائے۔ قاری کا معنی یہ ہے اللہ کا قرآن مجید نازل ہوا اور 17 لہجوں میں پڑھا گیا، 7 قراتوں پر پڑھا گیا۔ جس کو 7 قراتیں پڑھنے کا 17 لہجوں میں پڑھنا آتا ہے وہ قاری ہے، اس سے پہلے کوئی قاری نہیں ہے۔ حافظ پہلے ہوگا، بعد میں قاری بنے گا۔ قاری بننے کے بعد عالم کا مقام اوپر ہے، اور ہر بندہ عالم جو عالم بنتا ہے اس کے بعد وہ مفتی بنتا ہے، قاضی بنتا ہے۔ قاضی ہو، مفتی ہو، پہلے اس کا عالم ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح قاری جو ہے اس کے لیے بھی پہلے حافظ ہونا ضروری ہے۔ حافظ ہوگا تو قاری بنے گا، ورنہ نہیں ہے۔ یہ بھی اسی خاندان کی وجہ سے ملا ہے، یہ امام حسن پاک کی وجہ سے ملا۔ یہ میں نے وہ آپ کو باتیں بتا دی جو اس کی وجہ سے ملی ہیں۔ ہمارے اندر غلط فہمیاں، ہمارے اندر یہ غلط فہمیاں ہیں، اپنی غلط فہمیوں کو دور کرنا چاہیے۔ اور آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب درود پاک پڑھا کریں، جس طرح درود پاک زبان میں پڑھتے ہوں، اسی طرح اپنے دماغ کو مدینے کے ساتھ وابستہ رکھا۔ مدینے سے جو وابستہ کرے گا اس کو کیا مقام؟ فرمایا جو کرے گا انشاءاللہ اس کو موت مدینے میں ہوگی۔ درود پاک پڑھتے ہوئے اپنے دماغ کو مدینے سے وابستہ کرو، اور انشاءاللہ اس کا صدقہ اللہ تعالیٰ مدینے کی موت نصیب کرے گا۔ اور جس کو مدینے کی موت آ جائے اس سے کوئی بڑی جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ